بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز سامعین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی عبادات کو شرف قبولیت عطا کرے۔ آج کا موضوع ہے حضرت لقمان کی اپنے بیٹے کو نصیحتیں۔ جناب لقمان نے اپنے فرزند کو جو وصیتیں فرمائیں ان میں یہ بھی تھیں کہ اپنے دل کو لوگوں کی خوشنودی، ان کی تعریف و توصیف سے وابستہ نہ کرو، نہ ان کی مذمت کی فکر کرو، کیونکہ اس کے لیے اگر انسان اپنی تمام توانائیاں خرچ کر دے تب بھی حاصل نہیں کر سکتا۔ بیٹے نے پوچھا، اس کا مطلب کیا ہے؟ از راہ لطف و کرم اس سلسلے میں کوئی مثال پیش کیجیے یا قول و عمل کا کوئی نمونہ بتائیے۔ تو لقمان نے کہا، او ہم تم دونوں چلتے ہیں۔ چنانچہ وہ دونوں گھر سے نکلے، ان کے ساتھ ایک چوپایا بھی تھا۔ جناب لقمان اس پر سوار ہو گئے اور بیٹا اس چوپایا کے پیچھے پیچھے پیدل چلنے لگا۔ جب یہ لوگ کسی ایسی جگہ سے گزرے جہاں کچھ لوگ موجود تھے تو بے اختیار وہ لوگ کہنے لگے، دیکھو یہ بوڑھا آدمی کتنا سنگ دل ہے، اس کے دل میں ذرا بھی رحم نہیں، خود تو چوپایا پر سوار ہے جبکہ تندرست بھی ہے اور بیٹے کو پیدل چلا رہا ہے، یہ تو بہت بری بات ہے۔ جناب لقمان نے بیٹے سے پوچھا، تم نے ان لوگوں کی بات سن لی کہ انہوں نے میرے سوار ہونے اور تمہارے پیدل چلنے کو برا سمجھا؟ بیٹے نے کہا، ہاں میں نے بھی سنا۔ تو حضرت لقمان نے کہا، آؤ تم سوار ہو جاؤ اور میں پیدل چلتا ہوں۔ چنانچہ بیٹا سواری پر بیٹھ گیا اور حضرت لقمان پیدل چلنے لگے۔ تھوڑی دیر میں کچھ اور لوگوں کے پاس سے گزر ہوا جو یہ منظر دیکھ کر کہنے لگے، یہ کتنا خراب بیٹا ہے، اس کے باپ نے اسے تہذیب بھی نہیں سکھائی کہ خود تو سواری پر بیٹھا ہے اور اس کا باپ پیچھے پیچھے پیدل چل رہا ہے، جبکہ باپ احترام کا مستحق اور سوار ہو کر چلنے کا زیادہ حقدار ہے۔ یہ بیٹا ضرور اپنے باپ کی طرف سے آگ ہو جائے گا، دونوں ہی کا انجام خراب ہے۔ حضرت لقمان نے یہ باتیں سن کر بیٹے سے سوال کیا کہ تم نے بھی یہ باتیں سن لیں؟ بیٹے نے کہا، ہاں میں نے بھی سنی۔ حضرت لقمان نے کہا، اچھا اب ہم دونوں اس سواری پر بیٹھ کر چلتے ہیں۔ چنانچہ دونوں سوار ہو گئے اور ایک اور جگہ سے گزرے تو کچھ لوگوں نے ایک چوپایا پر دو آدمیوں کو سوار دیکھ کر اعتراض کیا کہ ان دونوں سواروں کے دل میں تھوڑا سا بھی رحم نہیں ہے اور نہ ان کے دل میں اللہ کے لیے کوئی نیکی ہے۔ دونوں ایک ساتھ اس چوپایا پر سوار ہیں اور اس کی کمر توڑ رہے ہیں، اس پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ ڈال رہے ہیں۔ اگر ان میں سے ایک سوار ہوتا اور دوسرا پیدل چلتا تو کیا حرج تھا؟ حضرت لقمان نے بیٹے سے پوچھا، یہ بات بھی سن لی؟ بیٹے نے کہا، ہاں یہ بھی سنی۔ تو حضرت لقمان نے کہا، اچھا ایسا کرتے ہیں کہ دونوں آدمی سواری سے اتر جاتے ہیں اور پیدل چلتے ہیں، چوپایا ساتھ میں چلتا رہے گا۔ چنانچہ دونوں نے ایسا ہی کیا کہ خود پیدل چلنے لگے اور چوپایا کو اپنے ساتھ رکھا۔ کچھ لوگوں نے یہ منظر دیکھا تو کہنے لگے، دیکھو یہ دونوں آدمی کس قدر عجیب ہیں کہ ان کے پاس سواری موجود ہے لیکن ان میں سے کوئی بھی اس پر سوار نہیں ہو رہا، سواری موجود ہوتے ہوئے پیدل چل رہے ہیں۔ اور پھر ان لوگوں نے ان دونوں کی مذمت کی، جسے سن کر جناب لقمان نے بیٹے سے پوچھا، بتاؤ سب لوگوں کو راضی رکھنے اور تنقید سے بچنے کی کوئی صورت نظر آتی ہے؟ لہذا بندوں کی رضا و ناراضگی کی ہرگز فکر نہ کرو، بس خداوند عالم کی خوشنودی حاصل کرنے کی فکر کرو
کیونکہ اسی میں ہر طرح کی عافیت ہے۔ دنیا میں سعادت و سربلندی ہے اور قیامت میں حساب و کتاب کے موقع پر نجات و خوشبختی ہے۔ اے بیٹے، انسان پیدائشی طور پر 3 حصوں پر مشتمل ہے۔ ایک حصہ خدا کا، ایک خود اس کا، اور ایک حصہ مٹی اور زیر زمین مخلوقات کا۔ وہ حصہ جو خدا کا ہے وہ روح ہے، وہ حصہ جو خود اس کا ہے وہ اس کی کارکردگی ہے، اور وہ حصہ جو مٹی اور زیر زمین مخلوقات کا ہے وہ اس کا جسم ہے۔ لہٰذا وہ شخص انتہائی ناکام اور عاجز ہے جس کی تمام کوششیں اسی حصہ کے لیے ہیں جو مٹی اور زیر زمین مخلوقات کے لیے مخصوص ہے۔ اے بیٹے، لوگوں کی غمی میں ضرور شرکت کرو اور شادی کے کھانوں سے دور رہو، کیونکہ ان کی غمی تمہیں آخرت کا احساس دلائے گی، جبکہ شادی و خوشی دنیا کی رغبت پیدا کرے گی۔ اے بیٹے، اگر پیٹ خوب بھرا ہوا ہو تو قوت فکر سو جاتی ہے، حکمت و دانائی کند ہو جاتی ہے، اور اعضاء و جوارے عبادت کے لیے آمادہ نہیں رہتے۔ بیٹے، شکم سیری کی صورت میں عبرت کی نگاہ کام نہیں کرتی، زبان حکمت سے آشنا نہیں رہتی، اور عبادت میں دشواری ہوتی ہے۔ اے بیٹے، دل میں خداوند عالم کا خوف اتنا زیادہ رکھو کہ کوتاہی سرزد نہ ہونے پائے، اور امید اتنی رکھو کہ دھوکہ نہ کھانے پاؤ۔ اے بیٹے، سستی سے بھی بچو اور بیقراری سے بھی۔ اگر سستی کرو گے تو تم پر جو حق ہے اسے ادا نہ کر سکو گے، اور بیقراری کرو گے تو صبر سے محروم ہو جاؤ گے۔ یاد رکھو، حکمت کی باتیں سننے سے دل میں روشنی پیدا ہوتی ہے، جبکہ سستی و کاہلی سے قلب زنگ آلود ہو جاتا ہے۔ جناب لقمان حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس تشریف لائے تو دیکھا کہ وہ زرع بنا رہے ہیں۔ جناب لقمان نے اس سے قبل کبھی زرع نہیں دیکھی تھی، اس لیے سمجھ نہیں سکے کہ کیا چیز ہے، بس تعجب سے اسے بنتے ہوئے دیکھتے رہے۔ خیال آیا کہ اس کے بارے میں دریافت کریں، لیکن حکمت و دانائی نے سوال سے باز رکھا، چنانچہ خاموش رہے، کچھ نہیں پوچھا۔ پھر جب زرع تیار ہو گئی تو حضرت داؤد علیہ السلام اٹھے، انہوں نے اسے پہنا اور بے اختیار ان کی زبان سے نکلا، جنگ کے موقع پر حفاظت کے لیے یہ کتنی عمدہ زرع ہے۔ یہ سن کر جناب لقمان کو پتہ چلا کہ یہ زرع ہے، تو بے ساختہ بولے کہ خاموشی میں بھی حکمت ہے، لیکن اس پر عمل کرنے والے بہت کم ہیں۔ اے بیٹے، خبردار، علماء سے بے جا بحث میں نہ الجھنا، ورنہ وہ تم سے نفرت کرنے لگیں گے۔ اے بیٹے، تم جس دن پیدا ہوئے اسی دن سے تمہاری دنیوی زندگی کے ایام گھٹتے جا رہے ہیں اور آخرت کی طرف تمہارا قدم بڑھتا جا رہا ہے۔ تو جس جگہ سے کوچ کرنے والے ہو اس کی بنسبت وہ زیادہ نزدیک ہے جس کی طرف قدم مسلسل بڑھ رہا ہے۔ حضرت لقمان بہت دیر تک تنہا بیٹھے رہا کرتے تھے۔ ان کے مالک نے کہا، جناب آپ کافی دیر سے تنہا بیٹھے ہوئے ہیں، اگر لوگوں کے ساتھ بیٹھتے تو زیادہ انس محسوس کرتے۔ یہ سن کر جناب لقمان نے فرمایا، دیر تک تنہا بیٹھنے سے دور اندیشی کو جلا ملتی ہے، اور دور اندیشی جنت کا راستہ ہے۔ جناب لقمان فرمایا کرتے تھے، اگر کوئی عقل مند اور دانا شخص تمہیں تکلیف بھی پہنچائے تو یہ نادان کی دوستی اور حسن سلوک کے مقابلہ میں بہتر ہے۔ حضرت لقمان نے اپنے فرزند سے فرمایا، حق کے سامنے تواضع اور فروتنی کرو تو عاقل و دانش مند ہو جاؤ گے، کیونکہ ہوشیار وہی ہے جو حق کا قیدی ہو۔ مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔ شکریہ۔